21ویں صدی میں امریکہ جس جنگ میں سب سے آگے نظر آتا ہے یہ معاشی جنگ ہے۔ ایسی جنگ جس میں ٹینک اور میزائل نہیں بلکہ ڈالر، پابندیاں اور تجارتی رکاوٹیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جنگ بظاہر قومی سلامتی اور عالمی نظم کے تحفظ کے نام پر لڑی جا رہی ہے، مگر اس کے اثرات دنیا کے ان عوام پر پڑ رہے ہیں جو پہلے ہی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہیں۔ چین اس معاشی جنگ کا مرکزی ہدف ہے۔ ٹیکنالوجی پر پابندیاں، تجارتی ٹیرف، سپلائی چین میں رکاوٹیں، یہ سب اسی تنازع کا حصہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس جنگ کے اثرات صرف چین اور امریکہ تک محدود ہیں؟ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پوائنٹ ڈیجیٹل کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ سنو پوائنٹ ڈیجیٹل کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ عالمی معیشت ایک زنجیر کی مانند ہے۔ جب ایک بڑی معیشت پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس کی لرزش کمزور ملکوں تک ضرور پہنچتی ہے۔ تیل، خوراک، ادویات اور روزمرہ اشیاء کی قیمتیں براہ راست متاثر ہوتی ہیں۔ ایران اس کی واضح مثال ہے، ایک ایسا ملک جو پہلے ہی دہائیوں کی پابندیوں کی زد میں ہے، جہاں کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے، مہنگائی 50% سے اوپر ہے اور عوام بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکی معاشی حکمت عملی سرمایہ دارانہ نظام کے تحت طاقت کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہے، جہاں وہ ممالک جو امریکی مفادات سے ہم آہنگ نہیں ہوتے انہیں کسی نہ کسی شکل میں معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دباؤ براہ راست جنگ کے بغیر ریاستوں کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس عمل میں نہ حکمران طبقہ فوراً متاثر ہوتا ہے نہ عالمی سرمایہ دار۔ اصل قیمت عام لوگ ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک میں خوراک کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کرنسی پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ عوام جو پہلے ہی انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے اب مزید عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر عالمی معاشی کشیدگی اسی طرح بڑھتی رہی تو اس کے اثرات سیاسی عدم استحکام اور سماجی بے چینی کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ اور چین کی معاشی جنگ کون جیتے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس جنگ کی قیمت دنیا کی عوام کیوں ادا کر رہی ہے۔ یہ اکنامک وار نہ صرف عالمی منڈیوں کو متاثر کر رہی ہے بلکہ ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی جو اس جنگ کے فیصلوں میں کہیں شامل ہی نہیں، اور یہی اس جنگ کا سب سے تباہ کن پہلو ہے۔